حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ کے گھر والوں نے کسی گھر سے کچھ آٹا بطور ادھار کے لیا کہ ہمیں تھوڑا سا آٹا دے دو، پھر جب ہمارے پاس آٹا آئے گا تو ہم وہ آٹا آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پوچھا یہ آٹا کہاں سے لائے ہو؟ تو آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ فلاں پڑوسی کے گھر سے ہم لے کر آئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس آٹے سے میرے گھر کے اندر روٹی نہیں پک سکتی، اور اس آٹے سے پکی ہوئی روٹی نہ تو میں کھاؤں گا اور نہ میرے گھر والے کھائیں گے۔ حضور کیا کریں؟ اس آٹے کو کیا کریں؟ اگر یہ واپس لوٹائیں گے تو ہو سکتا ہے اگلا سمجھ لے کہ انہوں نے مجھ سے آٹا لیا اور واپس لوٹا دیا، پتہ نہیں کیوں واپس لوٹا دیا، شک گزرے گا، اب ہم لی ہوئی چیز واپس نہیں لوٹا سکتے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، بلکہ آپ کے گھر والوں نے کہا کہ ہم یہ آٹا کسی اور غریب کو دیتے تھے، کسی اور فقیر کو دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہو، وہ روٹیاں بنائیں کھا لیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ جس فقیر کو دو، جس فقیر کو دو، جس مسکین کو دو، اسے یہ کہنا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس آٹے کے اندر شک تھا، انہوں نے اپنے گھر کے لیے منگوایا تھا، انہوں نے شک کی بنیاد پر اس آٹے سے روٹیاں نہیں پکائیں اور نہیں استعمال کیا۔ تمہارا جی چاہے تو استعمال کرو، اگر تمہارا جی چاہے نہ چاہے تو استعمال نہ کرو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں کو یہ جب آپ نے شرط لگائی، آپ نے فرمایا اگلوں کو یہ جا کے بتا، تو انہوں نے جا کر کے فقیر، جس غریب، جس مسکین کے پاس جا کر کے کہتے یہ آٹا ہے، اس آٹے کے اندر امام صاحب کو شک ہے، اگر ضرورت ہے تو لو، ضرورت نہیں ہے تو نہ لو۔ جس فقیر کے پاس، جس غریب کے پاس جاتے اسے یہ کہتے تو وہ کہتا اے امام احمد بن حنبل کے گھر والوں، جس امام نے اس آٹے سے پکی ہوئی روٹیاں نہ کھائی ہوں، جس امام کے تقوی کا یہ حال ہے، پھر اس کے غلام کیسے اس شک کے آٹے سے روٹیاں بنا کے کھا سکتے ہیں؟ اندازہ کریں کہ شک ہے، یقین نہیں ہے، شک کی بنیاد پر اپنے پیٹ کو محفوظ کیا جا رہا ہے، شک کی بنیاد پر اپنے اہل و عیال کو محفوظ کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کا لقمہ شک کی بنیاد پر ہمارے پیٹ میں چلا جائے اور اس رزق کو کھا کر کے، اس روٹی کو کھا کر کے ہم توانائی حاصل کریں اور پھر ہم اس سے عبادت حاصل کریں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کے گھر والوں سے کسی نے آٹا نہیں لیا، وہ آٹا اٹھا کر کے دریا میں پھینک دیا۔ واپس امام صاحب نے پوچھا ہاں کسی کو دے دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہر ایک یہی کہتا تھا کہ جس امام نے اس آٹے سے روٹیاں بنا کے نہیں کھائی ہوں، ان کے غلام کیسے یہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے وہ آٹا اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا۔ تو آپ نے اعلان کروایا پورے شہر کے اندر، پورے علاقے کے اندر آپ نے اعلان کروایا، آپ نے فرمایا آج کے بعد اس دریا کی مچھلی امام احمد بن حنبل کبھی نہیں کھائے گا۔ اندازہ کریں تقوی کا حال یہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آٹا مچھلیاں کھائیں گی، مجھے معلوم نہیں کہ کس مچھلی نے کتنا آٹا کھایا ہے اور کس مچھلی نے کتنا آٹا نہیں کھایا، مجھے معلوم نہیں، لہذا آج کے بعد اعلان ہے امام احمد بن حنبل کے لیے اس دریا سے کوئی مچھلی نہ لائی جائے۔